الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر آج 107واں خطبہ جمعہ ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. غزوہ احد کو بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد قرآن کریم نے غزوہ احد کے اوپر جو تبصرہ کیا اور کچھ ہدایات دی، کمی کوتاہیوں کے اوپر شکوے کیے، تقریباً وہ 60 آیات پر مشتمل ہے سورہ آل عمران کے اندر. تو 2 جمعوں پر میں نے کوئی 50 کے قریب آیات تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. کچھ آیات رہتی ہیں، وہ انشاءاللہ آج اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائیں گی. اس کے بعد انشاءاللہ غزوہ احد کے بعد جو حالات پیش آئے ان کا تذکرہ کریں گے اگر اللہ نے توفیق دی. یہ پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہو رہی تھی کہ منافق لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تم اگر ہمارے پاس بیٹھ جاتے، ہماری بات مانتے تو تم قتل نہ ہوتے، اتنی تعداد میں تمہارے قتل ہو گئے ہیں. تو میرا پیغمبر ان کو کہہ دو، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تدبیروں ہی سے کام بنتا ہے تو پھر جب تمہاری موت آئے گی تو تم اپنے اوپر سے موت کو ٹلا کے دیکھنا. اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میدان جہاد میں قتل ہونا یہ نقصان ہے،
نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، بلکہ یہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ نے جو ان کو اپنا فضل عطا کیا ہے وہاں اس زندگی میں، یہ شہید اس کے اوپر خود بڑے خوش ہیں، اور اپنے پیچھے جو لوگ جن کو چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں ہیں، اطاعت رسول میں لگی ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بڑے خوش ہیں کہ وہ بھی جب یہاں آئیں گے تو ان کو آگے کا خوف نہیں ہوگا اور پیچھے کا کسی قسم کا غم نہیں ہوگا، اور وہ لوگ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل سے بڑے خوش ہیں موت کے بعد۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں تک میں نے بیان کر دیا تھا، میں نے صرف خلاصہ آپ کو بتا دیا اگلی آیت کو سمجھانے کے لیے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک قاعدہ بیان کیا کہ بے شک اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کون مومن؟ غزوہ احد میں، چلو یہ سن لو پہلے، احد کے اختتام کے بعد حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ کفار مکہ اگرچہ ان کی جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا لیکن وہ مدینے میں بھی نہیں داخل ہو سکے، فاتح ہونے کے باوجود مال غنیمت بھی کچھ نہیں لے سکے، مسلمانوں کو قیدی بھی نہیں بنا سکے، جلدی اتنی تھی کہ فوراً وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ ادھر رسول اللہ کے، یہ ساری بات میں بیان کر چکا ہوں پہلے، ادھر حضور کے دل میں یہ بات آئی جب مدینہ پہنچے، ساری رات جاگتے ہوئی گزر گئی کہ بھئی وہ تو خسارے میں گئے، نہ ہمارے بندے قید کر سکے، نہ مال غنیمت لوٹ سکے، نہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو سکے، اور چلے گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو رستے میں ان کو خیال آئے کہ ہم تو یہ نقصان کر کے آ گئے ہیں فاتح ہونے کے باوجود، تو وہ واپس پلٹ کر کہیں مدینہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اعلان کر دیا کہ دشمن کے تعاقب میں نکلنا ہے، پیچھا کرنا ہے، اور شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ صرف وہ آ سکتا ہے جو جنگ احد میں شریک تھا، جو احد میں شریک نہیں تھا وہ آ سکتا، وہ نہیں آ سکتا سوائے حضرت جابر کے۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میرے والد جنگ احد میں شریک تھے، مجھے گھر چھوڑ گئے تھے، میری 7 بہنیں ہیں ان کی نگرانی کے لیے، اور وہ احد میں شہید ہو گئے میرے باپ، میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو حضور نے فرمایا جابر تجھے اجازت ہے، تو آ جا۔ اور عبداللہ بن ابی نے اجازت مانگی، آپ نے فرمایا تجھے کوئی اجازت نہیں۔ یہ ان کا تذکرہ ہے، آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی 172 کہ اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کون مومن؟ الذین استجابوا للہ والرسول، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے اوپر لبیک کہا، اپنی حاضری پیش کی، فرمانبرداری سے جواب دیا، من بعد ما اصابہم القرح، باوجود ہے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، زخم پہنچنے کے بعد حضرت طلحہ کے جسم کے اوپر 70 زخم تھے، شال تھا ہاتھ، رسول اللہ خود زخمی ہیں، زخموں کی کوئی مرہم پٹی ابھی نہیں ہو سکی تھی سوائے کپڑا جلا کر زخم کے اوپر رکھی گئی راکھ، اس کے علاوہ کوئی اور مرہم پٹی نہیں ہے۔ جنگ کے زخم ہے، حضور فرما رہے ہیں نکلنا ہے دشمن کے تعاقب میں، زخمی حالت میں نکلنا ہے، اور صرف انہیں نے آنا ہے جو میدان احد میں کیا تھے، شامل تھے یا شریف تھے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا جنہوں نے زخم پہنچنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے جواب
میں حاضر کہا، لبیک کہا، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا ہے، نیکی اختیار کی ہے، واتقوا اجر عظیم، اور تقوی اختیار کیا ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان کے لیے اجر۔ اب وہ چاہے جو بھی تھے جن کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ سارے، اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر فرمایا کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر وہاں کے اب اگلی آیت میں اللہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ ابو سفیان رکیا 32 میل دور، ادھر حضور 8 میل دور مقام حمراء الاسد پہ پہنچ گئے۔ یہاں پہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی معبد خزائی ایک سردار تھا، حضور کے حلیفانہ تعلقات تھے اس کے ساتھ، وہ حضور کے پاس یہاں آیا شہدائے احد کی تعزیت کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو دیکھا اور اس کے حوصلے کو دیکھا، انتقام دیکھا، اور یہ معبد خزائی جب یہاں سے رخصت ہوا تو یہ ابو سفیان کے پاس پہنچا، تو ابو سفیان نے یہ بتایا کہ میں تو جنگ کے لیے واپس پلٹ رہا ہوں مدینہ کے لیے۔ تو اس معبد نے کہا کہ ابو سفیان تیرے گمان میں بھی نہیں ہے ان کا انتقام کا جذبہ، وہ نکل چکے ہیں، مقام حمراء الاسد پہ پہنچ چکے ہیں تمہارے تعاقب میں، اور بہت ساری تعداد ہے، اور میں نے ان کی آنکھوں میں انتقام دیکھا ہے۔ مشرک ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، شرک دلیری سے بھگاتا ہے، بزدلی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ابو سفیان اس وقت چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی کافر اور مشرک تھے، تو انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا کہ نہیں ہم واپس پلٹتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیتی ہوئی جنگ پھر ستیہ ناش نہ کروا بیٹھے۔ تو واپسی کا پروگرام بناتے ہوئے قبیلہ بنی عبد قیس کے کچھ لوگ ادھر آ رہے تھے، انہیں یہ کہا کہ ایک اونٹ کی کشمش میں تمہیں دوں گی، تم مکہ میں آؤ گے، صرف ایک کام تم نے کرنا ہے کہ رستے میں محمد کا لشکر تمہیں ملے تو انہیں کہنا کہ تمہارے خلاف قریش مکہ نے بہت بڑا لشکر تیار رکھا ہے، لہذا وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تمہیں اس لشکر سے ڈرنا چاہیے، صرف یہ پیغام تم نے جا کر دینا ہے۔ حالانکہ خود بھاگنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، اور ادھر ٹرک چھوڑی رہے آدھے نہیں ہندی آخر نا پنجابی ادھر ایک پروپیگنڈا چھوڑنے کے لیے ایک بندے کو لیا، قرآن اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ دیکھو الذین قال لهم الناس، ان ناس سے مراد بنی عبد القیس کے لوگ ہیں، وہ لوگ وہ جن کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا، جن کے لیے اجر عظیم ہے، وہ لوگ ہیں قال لهم الناس، جن کو لوگوں نے آ کر کہا، ان الناس، ان لوگوں نے، وہ جو قافلہ آ رہا تھا، الناس سے مراد وہ قافلہ ہے جن کو کہا گیا، پیغام دے کر بھیجا گیا ہے، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر جمع رکھا ہے۔ ان لوگوں سے مراد قریش مکہ ہے۔ ان لوگوں نے، قافلے کے لوگوں نے آ کر ادھر مسلمانوں کو کہا مقام حمراء الاسد پر کہ قریش مکہ کے لوگوں نے بہت بڑا لشکر تمہارے مقابلے کے لیے جمع کیا ہے، فخشوہم، لہذا اس لشکر سے ڈرو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ خبر انہیں پہنچائی گئی، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان بزدلی نہیں آئی صحابہ کے دل میں، فزادہم، ان کے ایمان بولتے نہیں ہے، بولو ان کے ایمان۔ اللہ تو صحابہ کے ایمان کی بڑھوتری بتا رہے ہیں، اور اگر آج کوئی کہے کہ وہ بزدل ہو گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، وہ کمزور ہو گئے تھے، ان کا ایمان ناقص تھا، تو ان کا مقابلہ خدا سے ہے۔ خدا کی بات کا انکار کفر ہے، اللہ کی بات کا انکار کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ان کا ایمان بڑھا، وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا کہا؟ پیغمبر موجود ہے، حسبنا اللہ ورسولہ نہیں، حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے، اور وہی بہترین ہے کام بنانے والا، کار ساز وہی بہترین ہے،
لہذا صحابہ کے دل میں کسی قسم کا ڈر، یہ گواہیاں کون دے رہا ہے؟ او بھائی تیری اور میری بات کوئی بندہ نقل کرے کہ فلاں مولوی یوں کہہ رہا تھا، فلاں بندہ یوں کہہ رہا تھا فلاں موقع پر، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ خبر دے رہے ہیں بعد میں آنے والی پوری امت کو قیامت تک کے لیے کہ جب انہیں ڈرانے کا پیغام دیا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھا، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں کون کافی ہے؟ اور وہ بہترین۔ اب لشکر کن کا زیادہ ہے بھائی؟ کفار کا لشکر زیادہ ہے نا، اور وہ واپسی کا ارادہ بھی کر چکے تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس تھے، اور یہ بھی سفر میں، وہ بھی سفر میں تھے، لشکر تو ان کا اب بھی زیادہ ہے، ان کے 22 بندے مرے تھے 3000 کے لشکر میں کتنے؟ 22، اور ان کے 750 میں سے 70 شہید ہو گئے تھے۔ کتنے؟ 70۔ تو کتنے رہ گئے؟ 680۔ 600۔ ایک حضرت جابر کو اجازت ملی، کتنے بن گئے؟ 600۔ ادھر 3000 میں سے 22 نکالو، چلو سوچ، 2078 کے اندر بنے 978، 2978، ادھر 681، مقابلہ ہی نہیں ہے، اسباب ادھر ہیں، فوج ادھر ہے، یہ بھی مسافر ہیں لیکن ان وہ سفر میں ہیں اور وہ قوت میں ہیں۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ، بولے حسبنا اللہ۔ اس بات کے اوپر میں زور دے رہا ہوں، ایک بات سمجھانی ہے، صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسبنا اللہ۔ آج جو اسباب پرستی کا فتنہ دنیا میں عروج پا رہا ہے، آج جو مادیت پرستی کا فتنہ اپنے پر پھیلا رہا ہے پوری دنیا کے اوپر، میٹیریلزم، کہ جیب میں کچھ ہوگا تو کام بنے گا، پیسے ہوں گے تو یوں ہوگا، دولت ہوگی تو یوں ہوگا، عہدہ ہوگا تو یوں ہوگا، تعلقات ہوں گے تو یوں ہوں گے۔ صحابہ نے تعلقات کی طرف توجہ نہیں کی، اسباب کی طرف نہیں دیکھا، لشکر کی طرف نہیں دیکھا، مادیت کی طرف نہیں دیکھا، اسباب کی طرف نہیں دیکھا۔ جب انہیں پیغام دیا گیا تو میرے نبی نے جو ان کا عقیدہ بنایا تھا کہ مشکلات آئیں تو بھروسہ کس پر؟ مشکلات آئیں تو بھروسہ کس پر؟ اسباب جتنے تھے وہ اختیار ہو چکے، ہم نکل آئے حضور کے حکم کے اوپر، اب تھوڑے ہیں یا بہت ہیں، یہی اسباب تھے، لیکن کفر کی طاقت اگر 3 گنا زیادہ ہے تو ان کا عقیدہ آج بھی سلامت تھا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جتھوں سے کچھ نہیں ہوتا، تعلقات سے کچھ نہیں ہوتا، ہتھیاروں سے کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے تو کس کی منشا سے؟ بولے تو صحیح یار، اللہ کی منشا سے۔ یہ عقیدہ بنا لو، کچھ نہیں کر سکتے خدا کی قسم تعلقات، اللہ کی مدد نہ ہو تو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ بھی بندوں کے اسباب کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک ہے اسباب اختیار کرنا، اس کی نفی نہیں ہے، وہ سنت ہے، پیسے کمانے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پیسے کے حوالے کر دے گا، دکان نہیں بند کرے گا نماز کے وقت میں، تو پیسے کے حوالے کر رہا ہے تو اللہ اسی کے حوالے کر رہا ہے۔ میں نے چلو آج بتا دیتا ہوں، محمد خان صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ اس دن نہیں بتایا، مجھے یاد نہیں آیا۔ مولانا محمد احمد بہاول پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ جس دن بندہ روزی کے لیے جاتا ہے تو اس دن کی روزی عصر تک مکمل کر دیتے ہیں۔ کتنے وقت تک؟ عصر کے بعد جو رزق کی تلاش میں ہے وہ کل کے دن کے لیے، اس نے ٹکری کھانی ہے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اس کے تعلقات سے کیا، اس کی روزی سے کیا برکت دے گی؟ اس کی روزی اس کے کون سے کام آنا ہے؟ تو بھائی کمانے کے لیے بھی تم کو وقت مقرر ہونا چاہیے نا۔ اللہ نے عبادت کے لیے بھی تو کچھ اوقات مقرر کیے، یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، یہ مغرب ہے، عشاء ہے، کمانے کے لیے بھی تو کوئی وقت ہونا چاہیے۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی، رات رکشا، راتی فروٹ والی ریڈی، جوڑ پڑھو کما۔ میں آج کل پڑھ رہا ہوں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ،
کہ فلاں آدمی کے پاس اتنے پیسے تھے، اس نے اتنی محنت کی اور اتنا بن گیا ہے، پیچھے واہ 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 واہ۔ او بھائی پیسوں سے بندہ نہیں بنتا، کردار سے بندہ بنتا ہے۔ جناب رسول اللہ کی سنت کی تابع داری سے بندہ بنتا ہے، وگرنہ آج بھی معیشت تو یورپ کی مضبوط ہے۔ اللہ چاہے تو ہوتا ہے، نہ چاہے تو، لیکن اس کا مطلب پھر کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں ہلانا، یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنا، اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا، اسباب کو صرف ٹچ کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، بھروسہ کس کے اوپر کرنا ہے؟ صحابہ اسباب کتنے تھے بھائی، میدان احد میں جو ہیں وہی نکلو، زخمی ہیں تب بھی نکلو، جو ہتھیار ہے وہی لے کر نکلو، دشمن 3 گنا زیادہ ہے، اسباب اختیار کر کے ان کے پیچھے لگ پڑے، بس سبب۔ اب ان کے اسباب قوی ہیں، جب انہیں پہنچا گیا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پتہ نہیں میں سمجھا بھی سکا ہوں یا نہیں سمجھا سکا، آگے چلیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر اللہ نے ان کے اوپر روک ڈال دیا، وہ تو بھاگ گئے نا۔ اب یہ وہاں حمراء الاسد کے مقام کے اوپر کوئی تجارتی قافلہ آیا، صحابہ نے اس کو اپنی چیزیں بیچی، ان سے لی اور خوب نفع کمایا۔ اللہ فرما رہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ اللہ کی نعمت لے کر واپس لوٹے کہ میدان جہاد میں حضور کے حکم کے تابع داری میں نکلے تو اجر لے کر نکلے، یہ نعمت اللہ ہے، وفضل، اور اللہ کا فضل لے کر نکلے۔ اس کو وہ منافع سے تعبیر کیا گیا ہے، جو منافع ان کو اس میدان میں حمراء المسد کے مقام کے اوپر تجارتی منافع حاصل ہوا تھا، لم یمسسہم سوء، دشمن کے اوپر دھاک بھی بیٹھ گئی، دشمن بھاگ گیا، انہیں تجارتی منافع بھی حاصل ہوا، اجر بھی ملا، اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی۔ بنانے والا کون ہے؟ واتبعوا، لفظ پڑھو نا، واتبعوا رضوان اللہ، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضا کی تابعداری کی ہے، ان لوگوں نے اللہ کی رضا۔ اب بتاؤ صحابہ کے جہاد میں اللہ کی رضا کی نیت ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ جو کہتا ہے یہ حضور کے ساتھ مخلص نہیں تھے، اس کا مقابلہ کوئی میرے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ بتاؤ بھائی وہ کس سے ٹکرا رہا ہے؟ اور جب اس سے ٹکرا رہا ہے، اس کی بات کا انکار کر رہا ہے، تو پھر دار اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ واتبعوا رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضا کے تابع دار بنے، واللہ ذو فضل عظیم، اور جن کی نیت اتنی خالص ہو نا رضا الہی کے لیے، تو پھر اللہ بھی بڑے فضل والا ہے، پھر اللہ بھی بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے، تمہیں اپنے دوستوں سے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اور ڈرتا کون ہے؟ مومن نہیں ڈرتا، جس کے اندر نفاق کی طبیعت ہوتی ہے وہ ڈرتا ہے، وہ حالات کو دیکھتا رہتا ہے، حالات نے جس طرف کلا بازی پھیری وجد لوگ میں بھی، یہ منافقت کی خصلت ہے۔ اور مومن اپنے نظریے کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، چاہے جان چلی جائے، چاہے جان چلی، نظریے کے اوپر سودا بازی۔ تو یہ فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کا طریقہ یہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ مشرک اور کافر۔ شیطان کے دوست کون ہیں؟ منافقوں نے تو کلمہ پڑھا ہوتا ہے نا بظاہر، وہ بظاہر تو شیطان کے دوست نہیں ہے نا، باطناً تو ہیں لیکن بظاہر کون ہیں؟ کافر اور مشرک۔ اور میں پچھلا ہفتہ ہے میرا خیال ہے، وہ جادوگراں نے بارگل میں کی تھی، اور کئی لوگ میں کو فون کیتے ہیں، کئی میسج کیتے ہیں، بھائی آپ تو بچ کے روائے جی، آپ بچ کے روائے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں بھائی بچانے والا کون ہے؟ اچھا کسی نے کچھ اور پوسٹ لگائی نا کہ بھائی جادو کچھ نہیں کر سکتا،
ہم بھی کہتے ہیں جادو کچھ نہیں کر سکتا، ہوتا کس کے امر سے؟ جو کچھ ہوتا ہے کس کے امر سے ہوتا ہے؟ جادو کا امر کیا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جادوگروں کو کھلی چھٹی دے دو؟ یہ جملہ کہہ کر کہ جادو کچھ نہیں کر سکتا تو انہیں کرنے دو، آپ نے میری بات ہی نہیں سمجھی، تبھی تو آپ کی جانب سے نہ تائید آ رہی ہے اور نہ میری بات کو آپ رد کر رہے ہیں۔ یہ جملہ کہہ دینا کہ بھائی آپ خواہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو جو کر رہا ہے اس کو چھٹی دے دینی چاہیے۔ او بھائی اسے تو روکنا ہے کہ تو کفر کر رہا ہے، تو ظلم کر رہا ہے، ہم تمہیں زبان سے روکیں گے، نہیں تو قانون سے روکیں گے، نہیں تو اور قانون نے اگر نہ روکا تو پھر کوئی اور نتیجہ نکل آئے گا۔ تو یہ مطلب نہیں ہے۔ تو بھائی بچانے والا کون ہے؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں ایک بڑا آسان وظیفہ۔ فجر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد 8 مقام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اول آخر درود شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پوری، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی پوری، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عصر پوری، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق پوری، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الناس پوری، ناس ختم کر کے پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن۔ مقام ہے 8، ہر کے شروع میں 1 مرتبہ بسم اللہ آئے گی تو کتنی بسم اللہ ہو جائیں گی؟ 8 ہو جائیں گی۔ 1 مرتبہ آخر میں پڑھیں گے تو بسم اللہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 9۔ اول آخر 5 مرتبہ درود پڑھ لیں، 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ پڑھتے رہو، جادو نہیں ہوگا۔ جادو ہوا تو ٹوٹ جائے گا۔ جڑا حشر میں نہ مچائی کھلا، میں بچہ بیٹھا ہوں، میں تو نت ممبر تو تڑے آن لگی ہوں، جاؤ باہیاں آتا کیوں بھائی؟ اور میں بھی کہتا ہوں ان کے پھوٹوں میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ لولی پاپ نہ دو کہ ان کے بارے میں کچھ کہو نہیں، کہنا ہمارا فریضہ ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھا بھی سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ چلو ایک اور وظیفہ بتا دیتا ہوں، یا سلامو یا ممیتو، یا ممیتو، 2 میمیں، ممیتو، اے سلامتی دینے والے، اے موت دینے والے۔ کون ہے سلامتی دینے والا؟ موت دینے والا کون ہے؟ یا سلامو یا ممیتو۔ آپ دن میں وضو ہے نہیں ہے کثرت سے پڑھیں، 300 مرتبہ کم از کم پڑھیں ہر روز 24 گھنٹوں میں، انشاءاللہ جادو نہیں ہوگا۔ جادو نہیں ہو۔ اور میں شادی کرو بھائی، حضور کے اوپر نہیں ہوا، آخری کول کس لیے اترے؟ جادو کو توڑ کے نہیں اترے۔ او بھائی ہوتا ہے، لیکن کرنے والی ذات، بچانے والی ذات کون ہے؟ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ چاہے تو شیطان، میں یہ بات یہاں سے یاد آ گئی کہ شیطان اپنے دوستوں سے شیطان ہوتا ہے کہ بھائی باپ بچ کے روائے نہ کوئی، یہ دوست ہے کیوں بھائی نہ تو ہگڑا ہونا مسیتی دی میرا بچ، انہوں نے تو ناپاک رہنا ہوتا ہے تب جادو میں اثر ہوتا ہے، یہ غلاظتوں میں بھرے ہوتے ہیں تب یہ جادو کر سکتے ہیں، کیونکہ شیاطین تب تابع ہوتے ہیں، اور جب قرآن پڑھو گے تو وہاں شیطان تم خود ہی نہ پڑھو تو پھر ایک الگ بات ہے، فلا تخافون۔ لیکن اگر ہتھے بھی جادو قابو نہ آئے نا تو پھر ایک اور وظیفہ بھی ہے، پھر ایک اور اس میں اگر یہ نیت کر لی جائے نا کہ جس نے کیا ہے ادھر واپس پلٹ جائے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ نیت اچھی نہیں ہے، لیکن اگر کر لی جائے تو جی میں اس کی تا انی یونٹ اور ویسی وہ سوکھا نہیں، میں نہ بات تو اندر ہوئے تو ادھر دسا دے سا۔ فلا تخافوہم، قرآن کہہ رہے شیطان تو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے ڈرنا نہیں ہے، وخافونی، مجھے سے ڈرنا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو ان سے نہیں ڈرنا، کس سے ڈرنا ہے؟
باقی کسی نے اگر کافر بننا ہے، نہیں سننا، کسی نے اگر کافر بننا ہے، کسی نے اگر صحابہ کو بھونکنا ہے، کسی نے اگر قرآن کا انکار، میں لاکھ چاہوں کہ وہ ایسا نہ کرے لیکن رب چاہے کہ میں نے اس کو جہنم میں ڈالنا ہے، تو میری چاہت کچھ کر سکتی ہے؟ اس آیت میں اللہ حضور تو پڑھتے تھے نا بھئی یہ کافر ہیں، ہمارے مقابلے میں آ گئے ہیں، نبی کے مقابلے میں آ گئے ہیں، کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرا پیغمبر فلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، یہ منافقوں کے بارے میں ہے۔ جو اندر منافق ہوتا ہے نا وہ اصل میں کافر ہوتا ہے، اصل میں کفر کا ہمدرد ہوتا ہے۔ تو حضور پڑھتے تھے بھئی یہ نمازیں بھی میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور ان کی عادتیں کن کی ہیں؟ کافروں والی ہیں۔ فلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، میرا پیغمبر جو کفر کی طرف دوڑ کر جانا چاہتے ہیں نا، ان کا کفر کی طرف دوڑنا آپ کو غمگین جس پلید تھیمنا آتا تھیمن دے رہا میرا پیغمبر، آپ اپنی جان مت گھلائیں، انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کے دین کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یرید اللہ الا یجعل لہم حظا فی الآخرہ، اللہ کا ارادہ بھی یہ ہے کہ ایسے پلیتوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ مقرر کرے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت، إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جنہوں نے ایمان بیچ کر کفر لے لیا، جنہوں نے ایمان بیچ کر کیا اختیار کر لیا؟ ایمان کیا ہے؟ نبی کی عزت کرنا ایمان ہے نا، نبی کے گھر والوں کی عزت کرنا، نبی کے یاروں کی عزت کرنا، نبی کے قرآن کی عزت کرنا، مساجد کی عزت کرنا، علماء اور دینداروں کی عزت کرنا، ساری چیزیں ایمان ہے نا، فرشتوں کا احترام کرنا۔ تو جس نے ایمان بیچ کر کفر لے لیا ہے، لن یضر اللہ شیئا، پھر فرمایا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا ہی کچھ بگاڑ رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک۔ ہاں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تو سب چنتے بے، تم نے اپنی تبلیغ کا حق پورا ادا کرنا ہے، تم نے دعوت پوری دینی ہے، تم نے قرآن و سنت کے دلائل لوگوں کو بتانے ہیں، تم نے اپنی محنت پوری کرنی ہے، قرآن سکھانا ہے، حدیث سکھانی ہے، لیکن اس کے باوجود جو کفر کی طرف جانا چاہتا ہے جانے دو، جڑا ڈھانا ہوسا لن یضر اللہ شیئا، جتنے ہو رہے تم نے اپنی محنت برابر جاری رکھی، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، نقصان انہی کا ہوگا۔ لہم عذاب علیم، عذاب دردناک عذاب۔ پھر ایک شبہ ہے کہ بھئی اتنے کفر بکتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی نے کیا کیا؟ نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، ہر موقع پر دھوکہ دیتا تھا۔ اور آج کے جو منافقین ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حضرت عائشہ کو، نبی کی کسی بیوی کو مسلمان نہیں مانتے سوائے خدیجہ کے، تو دیکھتے ہیں مال بھی ان کے پاس ہے، انہیں اولاد بھی مل رہی ہے، انہیں عزت بھی مل رہی ہے، انہیں عہدے بھی مل رہی ہیں، یہ باعث سے حشاش بشاش بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں تسلی دی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، یہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے یہ ان کے حق میں بہتر ہے، یہ اولاد ملنا، یہ رزق ملنا، کہیں سے عزت مل جانا، کہ دوست مل جانا، یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اصل میں یہ مہلت ہے اور یہ مہلت ان کے حق میں بہتر ہے، یہ گمان نہ کریں۔ انما نملی لہم، اللہ ان کو اولاد دے کر، ان کو عزت دے کر، ان کو صحت دے کر، ان کو تکلیفوں سے بچا کر مہلت اس لیے دیتا ہے لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھتے جائیں، تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھتے جائیں۔ اللہ ساڑھے تے راضی نہیں تو پھر سن بچے دے گیا، پھر سن دوست دے گیا، پھر سن مال دے گیا۔ لیزدادوا اثما، یہ ظاہری اس لیے مدد ہو رہی ہے تاکہ یہ گناہ میں اور بڑھیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے پھر ذلت کا عذاب ہے۔
کون سا عذاب؟ ذلت کا عذاب ہے. یہ مخصوص کیٹیگری کے لوگ ہیں جن کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، جن میں ایک منافق بھی ہے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. اچھا بھائی، یا اللہ، اگر تو نے منافقوں کو ذلت کا عذاب دینا ہی ہے، تو نے کافروں کو مارنا ہی ہے، تو ہمیں جہاد کے لیے کیوں بھیجا؟ سمجھے؟ جی. ہمیں کیوں مروایا؟ ہم بھی تو 70 شہید ہو گئے نا، رسول اللہ بھی زخمی ہو گئے، گھر سے بے گھر ہوئے، نکلے، کتنی تکلیفیں حضور نے سہی. 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، جن کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا معاذ، رقیہ اور ام کلثوم کا. کس وجہ سے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے تھپڑ مارا. حضرت زینب کے ساتھ کیا ہوا؟ حضور کے گھر کے ساتھ کیا ہوا؟ آج مسلمانوں کے اوپر کتنی، آج ایک سلطنت اسلامیہ پوری دنیا کو چبھ رہی ہے، بیانیہ جو مرضی بنا لیا جائے. تو اللہ ہمیں کیوں تکلیف دیتا ہے؟ یا اللہ، تو جو قادر ہے، تو خود کیوں نہیں مار لیتا؟ تو منافقوں کو ویسے ہی واضح کر دے، بتا دے کہ یہ منافق ہے، یہ مخلص ہے، یہ کافر ہے. تو کافروں کو خود مار دے. ہمیں آزمائش میں ضرور ڈالنا ہے. اس آیت میں جواب دیا، آیت نمبر 189، ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ مومنوں کو یوں چھوڑ دے، مومنوں کو کہ کوئی آزمائش نہ آئے. حتی یمیز علامہ انتم علیہ، جس حالت کے اوپر اب تم ہو، اسی حالت کے اوپر اللہ تمہیں نہیں چھوڑنا چاہتا. حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ پاک ناپاک سے جدا نہ ہو جائے. بھئی منافق اصل میں تو کلمہ پڑھتا ہے نا، وہ ساتھ رہتا ہے. تمہیں تکلیف اس لیے دی تاکہ پاک سے، بولتے نہیں ہیں، پاک سے ناپاک کس طرح جدا ہوتا ہے؟ سوچ گئے بادام کھاتے کر اور نسخے بھی میں کو کہیں میں نے خیرتا تھا، میں دس ایسا حافظہ کبھی تھی. میں آزمائش سے مومن کو تکلیف آتی ہے تو پاک سے ناپاک تب جدا ہوتا ہے. وگرنہ اگر ہر وقت ریوڑی وڑی پہ ہوتے، حلوائی وڑی پہ ہوتے، تو منافق اندر ہی چھپا رہا. ہم نے منافق کو ظاہر کرنے کے لیے، پاکوں سے ناپاکوں کو جدا کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا، تکلیف دی. تکلیف میں پہچانا جاتا ہے منافق جان بچاتا ہے، مومن جان کھپاتا ہے. سمجھیے بات، مومن قربانی دیتا ہے اور منافق صرف حاضری دے بڑھانا. میں بھی یہ نہیں، آج کل کے زمانے صرف آج تو کیمرے نے اور کام سوکھا کر دیتا، فوٹو بڑھواؤ تو بات نکل گئی. حتی یمیز الخبیث من الطیب، اللہ مومن کو اس حالت پر نہیں چھوڑنا چاہتا کہ ہمیشہ آسودگیاں ہی آسودگیاں رہیں اور منافق اس میں چھپا رہے. تکلیف اس لیے آتی ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب، تاکہ خبیث طیب سے جدا ہو جائے. اللہ پاک کو ناپاک سے جدا کرنے کے لیے اپنے بندوں پر تکلیف بھیجتا ہے کہ جڑا تواڈے نال پلیت اے جدا ہو بنے، اور تمہیں میں اس تکلیف کے اوپر اجر دوں گا، تمہیں اس تکلیف کے اوپر. آگے سنو، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کر دے بغیر قربانی کے. اللہ دس چھوڑے بھئی یہ منافق ہے، یہ اس کا دستور نہیں ہے کہ وہ بتا دے کہ یہ منافق ہے اور یہ مخلص ہے. منافقت پہچانی جاتی ہے قربانی کے وقت، ایمان اور اخلاص پہچانا جاتا ہے. جو قربانی دیتا ہے دین کے لیے وہ مومن ہے، وہ مخلص ہے. جو دین کے لیے قربانی نہیں دیتا، جی چڑھاتا ہے، وہ کون ہے؟ بولتے نہیں ہے یار، منافق. تو بھئی یہ اس کا دستور نہیں ہے کہ وہ تمہیں بتا دے کہ یہ مومن ہے، یہ منافق ہے. ہاں، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے غیب کے لیے.
ہاں کبھی کبھی رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جس طرح امام الانبیاء کو آخری وقت میں اللہ نے بتایا تھا کہ میرا پیغمبر یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے۔ پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے غیب، لیکن اللہ کا دستور نہیں ہے کہ سب کو وہ اندر کی باتیں بتائے۔ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی پاک کے ساتھ تھے، اور حضرت حذیفہ کو حضور نے بتایا کہ مجھے اللہ نے بتایا کہ فلاں منافق ہے، 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 فلاں منافق ہے۔ حضرت حذیفہ کو اس لیے رازدار پیغمبر کہتے ہیں کہ حضور نے یہ وہی صرف کسے بتائی تھی؟ حضور نے عام کسی کو بتایا نہیں، لہذا کسی کو منافق کہتے ہوئے بھی احتیاط برتنی چاہیے۔ لیکن حضور کے اوپر تو وہی آ گئی نا، لیکن آپ کا طرز عمل پھر بھی محتاط رہا۔ تو بعد میں صحابہ کرام جی حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے قسم دلوائی تھی کہ حضرت حذیفہ تجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے بتا کہ کیا ان منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ ہم تو پتہ نہیں ایمان کے کس دعوے پہ کھڑے ہوتے، جس عمر کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمر کہنا۔ حضرت نے کہا نہیں عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کا یہ طرز بن گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے، توجہ توجہ توجہ، جس جنازے میں حضرت حذیفہ ہوتے تو صحابہ پہچان لیتے کہ یہ مومن کا جنازہ ہے۔ جس جنازے میں حذیفہ نہیں آتے تھے صحابہ کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ منافق کا جنازہ تھا۔ اس لیے حذیفہ نہیں آیا تھا، حذیفہ نہیں آیا کہ حضور نے بتایا تھا کہ یہ منافق۔ اب سنو، ترمذی میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا فلاں ہے۔ آگے بتا دو بتا دیں جی۔ آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ حضور کیوں؟ انہ کان یبغض عثمان، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ بس بات تو واضح ہو گئی ہے نا، ہم مولوی کی تو بات ہی نہیں رہی۔ انہو کان یبغض عثمان، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے، اندازے نہیں لاؤنے، دلیل سے۔ دلیل، کسی بندے نے آپ کے سامنے صحابی کے ساتھ بغض کیا، جنازہ مت پڑھو، جنازہ مت پڑھو۔ چلو فرمایا فآمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، یقین رکھو اللہ کے اوپر، ورسلہ، اور اس کے اوپر رسول کے اوپر ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر تم نے ایمان اختیار کیے رکھا، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کی زندگی اختیار کیے رکھے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ 60 آیات پوری ہو گئی ہے، 59 آیات، ایک کم 60۔ یہ غزوہ احد کے اوپر تبصرہ ہے، غزوہ احد کی ہدایات ہیں، شکوے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پر اللہ نے توفیق دی تو غزوہ احد کے حالات کو، بعد جو حالات ہیں ان کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ درس قرآن ہوگا، چلو